بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سبق پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی بلند خوانی مکمل کی اور تہذیب و ثقافت کو سمجھا، اس کے معنی مفہوم کے بارے میں جانا، اور وہ مختلف باتیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھیں سبق کی تدریس کے بعد ہمارے علم میں آئیں۔ اور اس کا سوال نمبر 2 تھا جس میں واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ تلاش کر کے لکھنے تھے۔ امید ہے وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جو کہ ہر سبق کے اختتام پر موجود ہوتے ہیں۔ ان سوالات کو دیکھتے ہیں، ان کے جوابات کو سمجھتے ہیں، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 90 یعنی پیج نمبر 90 پہ موجود ہیں۔ کتابیں کھول لیجئے اور کاپی، اسٹیشنری اور تمام ضرورت کا سامان جو کہ پڑھائی کے وقت ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ یقیناً آپ ساتھ لے کے بیٹھے ہوں گے۔ تو کتابیں کھول لیجئے صفحہ نمبر 90۔ ہمیشہ کی طرح پہلا سوال ہے جس کے 5 جز ہیں۔ ان سوالات کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے جوابات سمجھتے ہیں۔ پہلے سوال کا الف جیسا ہی کتاب میں موجود ہے کہ تہذیب و ثقافت کا فرق واضح کیجیے۔ تہذیب و ثقافت کا فرق واضح کیجیے۔ اس کا سوال ب ہے کہ پاکستان کی قدیم تہذیبوں کے بارے میں مختصر طور پر تحریر کیجیے۔ تیسرا ہے پاکستان کی مشہور زبانوں کے نام بتائیے، یعنی وہ زبانیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں۔ چوتھا ہے پاکستان کے دیہی علاقوں میں کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، ان کھیلوں کے نام بتانے ہیں۔ اور آخری ہے موئنجو دڑو کی تہذیب کے بارے میں مختصراً بتائیے۔ یہ پہلے سوال کے 5 جز ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات سمجھتے ہیں۔ بورڈ کی طرف چلتے ہیں، بورڈ پہ دیکھتے ہیں اس کے جوابات کس طرح تحریر ہیں۔ پہلا سوال کہ تہذیب و ثقافت کا فرق واضح کیجیے۔ اس کا جواب دیکھیں کہ لوگوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور خوشی و غمی کے موقعوں پر اظہار کی جو صورتیں ہیں یہ سب ثقافت ہیں، یعنی اس خوشی اور غم کا ہم اظہار کس طرح کرتے ہیں، رسم و رواج کس طرح ہیں، ہمارے رہن سہن کا طریقہ کیا ہے، یہ سب ثقافت ہیں۔ جبکہ مذکورہ کیفیت کے اظہار کے لیے جو اصول و قوانین وضع ہوتے ہیں انہیں تہذیب کہتے ہیں۔ یہ ثقافت و تہذیب کا فرق یہاں پہ مختصراً آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ جو صورتیں ہیں ان تمام زندگی گزارنے کی جو ہمارے رہن سہن ہیں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، زندگی گزارنے کے دیگر طریقے ہیں، وہ سب ثقافت ہیں۔ جبکہ اس کے لیے جو اصول و قوانین وضع ہوتے ہیں انہیں تہذیب کہتے ہیں۔ یہ الف کا جواب ہے۔ اس کے بعد بے کہ پاکستان کی قدیم تہذیبوں کے بارے میں مختصر طور پر تحریر کیجیے۔ جیسا کہ ہم نے سبق میں مختلف تہذیبوں کے بارے میں پڑھا تو ہم مختصراً بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے مہر گڑھ کی تہذیب کے بارے میں کہ یہ تہذیب بلوچستان کے ایک علاقے کی تہذیب ہے، اور اس دور کا ایک شہر مہر گڑھ جو کہ 170 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، کسی بھی قدیم تہذیب کا اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ مہر گڑھ کی تہذیب کے بارے میں مختصراً بتایا گیا۔ اس کے بعد دوسری تہذیب وادی سندھ کی تہذیب ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس تہذیب کے آثار دریائے سندھ کے کنارے کے علاقے تک پھیلے ہوئے ہیں، اور موئنجو دڑو کا تہذیبی ورثہ لاڑکانہ ڈویژن میں واقع ہے، اور اپنے عروج کے زمانے میں یہاں کی آبادی تقریباً 50 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، یعنی 50 لاکھ آبادی، یہاں کے لوگوں کی تعداد 50 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ دوسری تہذیب کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ہم نے پڑھا تھا گندھارا اور بدھ مت کی تہذیبیں،
اب اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس تہذیب کے بارے میں مختصراً ہمارے پاس کیا معلومات ہے۔ گندھارا اور بدھ مت کی تہذیبوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تہذیبیں پاکستان کے شمالی علاقوں میں پروان چڑھیں۔ ان علاقوں کی تہذیبی روایات پر یونانی تہذیب کا اثر نظر آتا ہے، اور گندھارا تہذیب کا مرکز ٹیکسلا کا مضافاتی علاقہ ہے۔ اس طرح سوال نمبر 2 جو تھا یعنی بے کا جو جواب ہے، اس میں ہم نے 3 تہذیبوں کے بارے میں علیحدہ علیحدہ لکھا، اور اس طرح آپ اس کو کاپی میں اتاریں گے۔ اس کا تیسرا یعنی جیم جو سوال ہے کہ پاکستان کی مشہور زبانوں کے نام بتائیے۔ اس کا جواب اس طرح لکھیں کہ پاکستان کی مشہور زبانوں میں اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، سرائکی، ہندکو، گجراتی اور بروہی زبانیں شامل ہیں۔ یہ بڑی زبانیں، ویسے تو پاکستان کے اندر سینکڑوں قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، لیکن یہ مشہور زبانیں ہیں جو زیادہ تر علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال دال، پاکستان کے دیہی علاقوں میں کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آسان ہے کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں یعنی گاؤں دیہاتوں میں کشتی، ملاکھڑو، کبڈی، تیراکی، گلی ڈنڈا اور زور آزمائی جیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ تیراکی یعنی کہ وہ جو تیرتے ہیں، سوئمنگ جو کرتے ہیں، اس کو تیراکی کہتے ہیں۔ اس طرح یہ سوال نمبر الف، ب، جیم اور دال کے جوابات مکمل ہو گئے، جو یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے موہنجو دڑو کی تہذیب کے بارے میں مختصراً بتائیے۔ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ آخری حصہ الف سوال نمبر 1 کا کہ موہنجو دڑو کے تہذیب کے بارے میں مختصراً بتائیے۔ اس کے آخری سوال کا جواب موہنجو دڑو کا تہذیبی ورثہ لاڑکانہ ڈویژن میں واقع ہے۔ یہاں کی گلیاں، تالاب، گھروں کی ترتیب و تعمیر اور فراہمی نکاسی آب کے نظام کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کم سہولتوں کے باوجود طرز معاشرت میں کتنے مہذب تھے۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو اس دور کے اہم شہر ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 کا آخری حصہ ہے، اس کا جواب۔ اس طرح سوال نمبر 1 کے جوابات مکمل ہو گئے۔ سوال نمبر 2 ہم نے کل سمجھ لیا تھا کہ واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد بنانے ہیں، وہ یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا۔ باقی سوالات کو دیکھتے ہیں کتاب میں۔ تیسرا سوال کہ درج ذیل میں درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے، جس میں ہمیں 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صحیح جواب کا انتخاب کریں، اور یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے کہ اس میں صحیح جواب سبق کی تحریر کے مطابق جو ہوتا ہے اسی کو مانا جاتا ہے۔ بظاہر چاہیں اس میں دیگر جوابات بھی درست معلوم ہو رہے ہوں یا لگ رہے ہوں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہمیشہ صحیح جواب جو ہے وہ کتاب کے مطابق جو ہوگا اسی کو تصور کیا جائے گا، باقی تمام جوابات غلط تسلیم کیے جائیں گے۔ الف ہے کہ ہمارے خطے میں زراعت کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوا؟ وادی سندھ، مہر گڑھ، گندھارا اور بدھ مت۔ ہم نے سبق میں پڑھا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ زراعت کا آغاز، کھیتی باڑی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ وہاں سے دیکھ کے اس کو صحیح جواب کا اس میں انتخاب کریں گے۔ دوسرا ہے موہنجو دڑو کی تہذیب پاکستان کے کس صوبے سے تعلق رکھتی ہے؟ خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان یا سندھ سے۔ تیسرا ہے گندھارا تہذیب کا مرکز پاکستان کا کون سا علاقہ ہے، یعنی کس علاقے میں اس تہذیب کے آثار ملتے ہیں؟ پہلا آپشن ہے مکلی، دوسرا ہڑپا، تیسرا ہے ٹیکسلا، چوتھا ہے موہنجو دڑو۔ اس کے بعد چوتھا پاکستان کی قومی زبان ہے انگریزی، اردو، عربی یا فارسی۔ آسان ہے بہت۔ اس کے بعد آخر میں پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کھیلا اور دیکھا جانے والا کھیل ہے؟ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال یا
کبڈی۔ اس میں صحیح جواب کا انتخاب یہیں پہ کر لیا جائے گا کتاب میں ہی۔ یہ سوال نمبر 3 تھا۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، درج ذیل الفاظ و محاورات میں اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ اس میں محاورے ہیں، کچھ عام الفاظ ہیں۔ جملے بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 2 کالم بناتے ہیں، ایک کالم میں ہم الفاظ لکھ دیتے ہیں، دوسرا کالم تھوڑا سا بنسبت اس کے بڑا بنتا ہے جس میں ہم جملے بناتے ہیں، اور جملے بناتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جو لفظ یا محاورہ دیا گیا ہے اس لفظ کا استعمال اسی معنوں میں کیا جائے اور اسی لفظ کو استعمال کیا جائے، اس کے مترادف الفاظ یا لفظ استعمال نہ کیے جائے، بلکہ جو حقیقی لفظ موجود ہو اسی کو جملے میں استعمال کیا جائے۔ جیسے رنگ گہرا ہونا، جیسے ہم نے اس جملے کے ساتھ اس کو سمجھیں کہ پاکستان کی ثقافت پر اسلامی تہذیب و ثقافت کا رنگ خاصہ گہرا ہے۔ اس ترتیب سے اس انداز میں آپ مختلف جملے بنا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے عقیقہ، آسان ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ میں روز عقیقہ کرنا سنت یا مسنون عمل ہے۔ تیسرا ہے جنم لینا، اس کا ہم جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بری عادتیں جنم لیتی ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بری عادتیں جنم لیتی ہیں۔ ناپ تول کا جملہ آسان ہے، ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اسلام میں سخت وعید آئی ہے، یعنی اسلام نے منع کیا ہے ناپ تول میں کمی کرنے سے۔ قلب کو گرمانا محاورہ ہے، یہ بھی جوش بڑھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی شاعری سے آج بھی لوگوں کے قلب کو گرمایا جا سکتا ہے۔ ساحل بہت ہی آسان ہے کہ ساحل سمندر پر ڈوبتے سورج کا نظارہ انتہائی خوبصورت لگتا ہے۔ اس طرح مختلف الفاظ کے مختلف جملے، اس سے آپ کو مثال سمجھا دی گئیں۔ باقی جو جملے ہیں آپ اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے بنا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ سبق اور یہ مشق مکمل ہوئی، اس کا کام جلد سے جلد مکمل کر لیں۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سوال نمبر 1 اور 4 کے جوابات تحریر کریں۔ ڈائری نوٹ فرما لیں۔ یہ آپ کی آج کی ڈائری، سوال نمبر 1 اور 4 کے جوابات تحریر کریں۔ اس سبق کا ختم یہیں پہ ہوتا ہے، اپنی ویڈیو کو بھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ نئے سبق اور نئی چیزوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔